قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، ان کنتم اگر تم چاہتے ہو، تحبون اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، فاتبعونی پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ کی، والرسول اور رسول کی، فإن تولوا پس اگر تم اعراض کرو گے، فإن اللہ لا يحب الکافرین پس بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں پسند کرتے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حدیث مبارک کے الفاظ ان لفظوں سے شروع ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایسی حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں جہاں پہ بھی قول آتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں لوگوں کو، آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو تو پھر تم میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہم کیسے کر سکتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر ہی نہیں آتے؟ محبت کے لیے نظر آنا ضروری ہے کہ ہمیں جو بندہ دکھ رہا ہے تو اس کی خوبیاں، اس کا چہرہ، خوبصورتی، بولنے کا انداز، اس کا اخلاق، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے دل کو اس کے لیے متاثر کرتی ہیں، تو ہم اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہے تو ہم کیسے محبت کریں اللہ تعالیٰ سے؟ نظر ہی نہیں آ رہے وہ کیسے ہیں، کس طرح کے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کریں؟ تو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے تم محبت کرو تو پھر تم یہ کرو کہ تم میری پیروی کرو، جو میں قرآن مجید مجھ پہ نازل ہوا ہے، جو میں شریعت لے کے آیا ہوں، تم اس کو مانو، اس پہ عمل کرو، جو بات میں کہوں تم وہ مانو، اس پہ عمل کرو، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اور محبت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس چیز کا اتباع نہ کرے جو میں لے کے آیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمام مخلوق سے زیادہ میں تمہیں پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس کا مشاہدہ ہم عام زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ، ابھی آپ دیکھو غازی علم الدین شہید رحمہ اللہ، آپ نے ان کی تصویریں دیکھی ہوئی ہوں گی، بالکل نوجوان سے ہیں، ان کی داڑھی نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہ کوئی مولوی بندہ ہے، دنیا دار بندے تھے، نوجوان تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے کیا کیا تھا؟ کافر کو قتل کر دیا تھا اور خود کو پیش کر دیا تھا کہ بھئی میں قاتل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاطر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ناموس کی خاطر۔ اسی طرح عامر چیمہ شہید، اب وہ ان کی بھی ہم تصویریں دیکھتے ہیں، وہ بالکل پینٹ شرٹ میں ملبوس ہیں، وہ داڑھی ان کی بھی نہیں ہے، یونیورسٹی کے طالب علم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے بھی یہی کیا تھا کہ کافر کو قتل کر دیا تھا۔ تو اب کیا ہے کہ بظاہر یوں لگتا ہے، اور یہ لگنا جو ہے یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ ایسا کام کرتے ہیں، وہ ہمیں پرکھنے کے لیے کہ آیا ان کے دل سے نبی کی محبت ختم ہو گئی یا ابھی ہے۔
تو جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب بائیکاٹ ہو رہے ہیں، ان کی مصنوعات ہم نہیں خرید رہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے دل سے تو ان کے نبی کی محبت ہم کھرچ ہی نہیں سکتے۔ یہ تو بے شک سامنے بظاہر حلیوں سے اپنے اعمال سے لگتا ہے کہ بھئی یہ اب پکے مسلمان نہیں رہے، لیکن جب ان کو ٹھونک بجا کے دیکھا جاتا ہے تو ان کی تو محبت ویسے ہی اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمام مخلوق سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ ہمارے بچے ہماری اس وقت آڑ نہ بنے جب اللہ کے نبی کی ناموس ہمارے سامنے ہو اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو پھر ہمارے بچے بھی ہمیں نہ نظر آئیں، ہم کہیں کہ جاؤ تم ہمارے کیا لگتے ہو، میں تو اپنے نبی کی خاطر کٹ مروں گی، لیکن میں تمہاری محبت میں یہ نہیں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں۔ اولاد ہے، خامد ہے، والدین ہے، مال و دولت ہے، دنیا کی ہر چیز ہے، تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمارے قربان ہیں۔ پھر مشکات شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وضو فرما رہے تھے، اور صحابہ کرام اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی پانی پھینک رہے، انہوں نے آگے سے ہاتھ میں لے لیا۔ اب کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ مال رہا ہے، کوئی جسم پہ مال رہا ہے، اب ناک میں پانی ڈالا، چہرہ مبارک دھویا، بازو، یعنی وضو کا جو پانی گرتا تھا زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، اس کو فوراً اپنے ہاتھوں میں لیتے جا رہے تھے اور اس کو اپنے جسم پہ مال رہے ہیں، چہرے پہ مال رہے ہیں۔ تو ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ایسی جگہ وضو فرماتے کہ جہاں صحابہ کرام میں پانی زمین پہ نہیں گرنے دیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کی محبت میں ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری محبت میں اگر کرتے ہو تو یہ بات تم جان لو کہ زبانی محبت کو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، زبانی محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ تم میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہیں کرو گے۔ دیکھو کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تو اب ہم تو کتنے دور گزر چکا ہے، 1400 صدیاں گزر چکی ہیں، تو فرمایا کہ زبانی محبت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ تم عمل نہیں کرو گے۔ عمل نہیں کرو گے تب تک تمہیں یہ کام کرنا کہ میرا پانی وضو کر رہے کہ منہ پہ مار رہے ہو یا پی رہے ہو تو تمہیں یہ چیز فائدہ نہیں دے گی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا اور وہ پیالے میں خون تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیا کہ جا کے اس کو کہیں بہا دو مٹی میں، یعنی اس وقت تو اسی طرح کی زیادہ جگہیں ہوا کرتی تھیں۔ تو اب وہ صحابی جب واپس آئے برتن خالی لے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں ڈال کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ناراض نہ ہونا، میں نے وہ پی لیا ہے، میں نے وہ پی لیا ہے، میری یعنی اتنی مجھے آپ سے محبت ہے کہ میری طبیعت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میں آپ کے جسم کے خون کو زمین پہ بہاؤں، تو میں نے وہ پی لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اب کر گزرے ہو تو یہ تم جان لو کہ اب جہنم تم پہ حرام ہے، اب جہنم نہیں تمہیں چھوئے گی۔ تو یعنی محبت کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن اس کے اندر فرما برداری شرط ہے۔ اب محبت کر رہے ہیں لیکن ہم کہنا نہیں مان رہے، تو ہم آپ خود ہی سوچیں کہ کون کہے گا کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یعنی جب محبت ہوگی تو فرما برداری ساتھ ہوگی، اگر فرما برداری نہیں ہے تو محبت کا کیا فائدہ؟ اگر اس کے لیے جان نہیں دے رہے، اپنی کوئی پسندیدہ چیز نہیں قربان کر رہے، تو محبت تو سوائے زبانی کہنے کے تو محبت کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مواعظ میں آتا ہے کہ ایک شخص نے کتا پالا ہوا تھا اور وہ کتا اس کو بہت پیارا تھا۔ اکثر ایسے ہوتا ہے جو جانور ہم پالتے ہیں اس سے ہمیں بہت محبت ہو جاتی ہے۔ تو وہ شخص سفر میں تھا، پہلے وقتوں میں سفر بھی مہینوں مہینوں کی ہوا کرتے تھے، تو اس نے اپنے رومال میں روٹی باندھی ہوئی تھی، سفر میں بھوک لگی، روٹی ساتھ پانی تھا اس کے، تو ایک جگہ وہ بیٹھا ہوا تھا اور کتا جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ آخری سانس ہے اس کی، اور وہ شخص رو رہا ہے۔ تو پاس سے ایک اور مسافر گزرا تو اس نے کہا کہ تمہارے کتے کو کیا ہوا ہے؟ سمجھ گیا کہ بھئی یہ اس کتے کی خاطر ہی رو رہا ہے، تو بھئی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا کتا مر رہا ہے اور میرا دل اداس ہے، میں رو رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ بھئی ہوا کیا ہے، یہ کیوں بھئی مر رہا ہے نا، اس کو کیا تکلیف ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ بھوک سے مر رہا ہے۔
تو شخص نے جب نظر ڈالی تو اس کو وہاں پہ رومال نظر آ گیا جس میں روٹیاں تھیں. تو اس نے کہا کہ یہ رومال میں کیا ہے؟ اس نے کہا روٹی. تو یہ اس میں جاگل میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ پانی. تو کہا کہ اس کو دیتے کیوں نہیں ہو؟ پانی بھی تمہارے پاس موجود ہے، روٹی بھی موجود ہے، اور کتا بھوک پیاس سے مر رہا ہے، تو تم اس کو کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے اس کو روٹی دے دی تو روٹی کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. پانی میں نے اس کو دے دیا تو پانی کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اس لیے میں پھر کیا کروں گا، میں پھر کیا کھاؤں گا، میں پھر کیا پیوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ پھر تم اپنی محبت کے دعوے میں جھوٹے ہو، کہ جب تم اس کی خاطر تم اپنی روٹی نہیں قربان کر سکتے، اپنا پانی نہیں قربان کر سکتے، اور پھر تم کہتے ہو تمہیں کتے سے محبت ہے. تو یہی بات ہے کہ جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اس کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز قربان نہیں کر سکتے تو مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی محبت میں جھوٹے ہیں. اب چوتھا پارہ شروع ہو رہا. جب پہلی آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان نہ کر دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے تو تم کیا کرو؟ تم میری اتباع کرو، تم میری پیروی کرو. جو میں شریعت لے کے آیا ہوں تم اس کی پیروی کرو، اس کو مانو، اس پر عمل کرو. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری گناہوں کو معاف فرما دیں گے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، ونوح اور نوح علیہ السلام کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کو، وآل عمران اور آل عمران کو، علی العالمین تمام جہان والوں پر. اب جب آل لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساری ان کی اولادیں. آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا فرمائے تھے، اسحاق اور حضرت اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے ان کو، اسماعیل علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نسل میں مبعوث ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بھی بہت سارے پیغمبر آئے. پھر اسحاق اور پوتا یعقوب، ایک جگہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسحاق بیٹے کی اور یعقوب پوتے کی خوشخبری دی ہے. تو پھر یعقوب علیہ السلام، پھر آگے سے ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، تو یعنی ان کی نسل سے بھی بہت سارے انبیاء ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہوئے. اور آل عمران، اب یہ سورہ آل عمران ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ عمران 2 نام گزرے ہیں تاریخ میں. ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کا بھی نام عمران تھا، اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کے والد. تو اس صورت میں چونکہ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے تو اس میں عمران سے مراد حضرت مریم علیہ السلام کے والد محترم ہیں. تو اعلیٰ عمران میں 2 عمران شامل ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد اور حضرت مریم کے والد. اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کر لیا، ان کو چن لیا تمام جہان والوں پر. یہ بات میں نے بڑی دفعہ آپ کو بتائی ہے کہ جیسے سبزی لینے جاتے ہیں، پھل لینے جاتے ہیں ہم لوگ، جہاں پہ ہمیں چننے کا، چھانٹی کرنے کا اختیار ہوتا ہے تو ہم اس میں سے اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ چنتے ہیں. تو استفا چننا، منتخب کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ مخلوق میں سے ان کو منتخب کیا. ذریۃ بعضھا من بعض، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولادوں میں سے بعض کو منتخب کیا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں. آدم علیہ السلام کی پیدائش کیسے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اور سارا وہ واقعہ ہم نے سورہ بقرہ میں رمضان میں ساری تفصیل پڑھ لی. آگے نوح علیہ السلام جب ان کا آئے گا واقعہ تو ہم اس کو وہاں پہ ذکر کریں گے. اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہم نے رمضان میں پوری تفصیل سے ان کا واقعہ پڑھا تھا کہ ان کے والد آزے جو تھے وہ بت پرست تھے، بت بنایا کرتے تھے، بت بیچا کرتے تھے. اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی نے کہا، ربی انی نذرت، اے میرے رب بے شک میں نظر مانتی ہوں، لکا تیرے لیے، ما فی بطنی محررن، جو میرے پیٹ میں ہے، محررن آزاد کیا ہوا، فتقبل منی، پس قبول کیجئے مجھ سے. جب وہ حاملہ ہوئیں
عمران کی بیوی، تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میں، یعنی وہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دیں گے، تو انہوں نے منت مانی کہ اللہ تعالیٰ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں آپ کی راہ میں اس کو سونپ دوں گی، اللہ کے نام کا کر دوں گی، تو آپ اس منت کو مجھ سے قبول کیجئے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ سننے والے جاننے والے ہیں، یعنی علیم کہ آپ سننے والے جاننے والے ہیں، اب آپ کو پتہ ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے۔ تو فرمایا فلما وضعتها، پس جب انہوں نے جنا اس کو، قالت ربی انی وضعتها انثی، کہا عمران کی بیوی نے بے شک میں نے تو بیٹی پیدا کی ہے، یعنی میں تو سمجھ رہی تھی کہ بیٹا ہوگا اور میں نے تو بیٹی پیدا کی۔ واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو اس نے جنا۔ ولیس الذکر کالانثی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا، یعنی اللہ کی دونوں مخلوق ہیں، مرد بھی عورت بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فوقیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زیادہ جانتا ہوں کہ تم نے کیا پیدا کیا ہے، اور میں تو پیچھے ہم نے ابھی یہ جب سورت شروع ہوئی تھی تو ہم نے اس میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ماؤں کے پیٹوں میں میں تمہاری صورتیں بناتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا، کیا پیٹ میں رکھا ہے۔ تو عمران کی بیوی یہ سمجھ رہی تھیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دیں گے، میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب آج کل آپ دیکھیں فلسطین میں پچھلے دنوں کیا ہو رہا تھا، تو بیت المقدس کی خاطر ہی تو یہ سارا کچھ ہوا ہے کہ اسرائیل کہتا ہے کہ ہمارا ہے، مسلمان کہتے ہیں ہمارا ہے، اور حقیقت میں تو مسلمانوں کا ہی ہے۔ اگر یہودیوں کا ہوتا تو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ راندہ درگاہ کیوں کرتے؟ یہودی تو مغضوب قوم ہے، سورہ فاتحہ میں جب ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب تو اس سے مراد یہودی ہیں، یہودیوں پہ تو اللہ کا غصہ ہوا ہے، تو ان کا تو بیت المقدس ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ اللہ کے فرما بردار قوم ہوتی تو وہ آج یوں در بدر بھٹک نہ رہے ہوتے، دنیا کی چھاتی پہ ان کا بھی کوئی ملک ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورے نقشے پہ ہمیں کوئی یہودیوں کا ملک، یہ تو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تو سمجھ رہی تھی کہ آپ مجھے بیٹا دیں گے اور میں بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دوں گی، لیکن میں نے تو بیٹی پیدا کر دی، تو بیٹی تو اتنی طاقتور بھی نہیں ہوتی، بیٹی کے اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو میں اب کیا کروں گی؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں جو تم نے جنا، اگرچہ بات ٹھیک ہے کہ مذکر مؤنث کی مانند نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور اب وہ عمران کی بیوی کہہ رہی ہیں کیونکہ ان کے خاوند پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، فرماتی ہیں کہ میں نے نام اس کا سمیتو، میں نے نام رکھا، ہا اس کا مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ مریم کا مطلب عبادت گزار بھی ہے، اور مریم کا مطلب خادمہ بھی ہے، خدمت کرنے والی۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو، یعنی آگے سے اب اس کی بھی اولاد، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود کے شر سے۔ فَتَقَبَّلَهَا، پس قبول کیا اللہ تعالیٰ نے مریم کو، ربوہا اس کے رب نے، بقبول حسن، اچھی طرح قبول کرنا۔ ابھی قبول حسن، حسن کیوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ فرما سکتے تھے بھائی لڑکی ہے میں اس کو نہیں قبول کرتا، تمہاری منت پوری نہیں ہوئی، لیکن فرمایا کہ بقبول حسن، اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو قبول فرما لیا، اگرچہ بیٹی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرما لیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے جو انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ بھئی کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہونے والا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی دنیا کی ترتیب بنائی ہے، اس کے مطابق دنیا چل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں اب یہ ایسے وقت کے لحاظ سے ہم کہتے ہیں ہاں یہ اس طرح ہوا ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ وَأَنبَتَهَا، اور پرورش کی اس کی، نباتاً حسنا، اچھی طرح بڑھانا اس کو۔ اب کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اس طرح عام لڑکیوں کی طرح بڑی نہیں ہو رہی تھی کہ اب جی سال گزر گیا ہے تو ابھی اتنی کی اتنی ہی ہے۔ ابھی جیسے میں نے وہ بھتیجی کے کپڑے سیے، وہ دیکھنے میں چھوٹی سی لگتی ہے
میں نے سی دیے اندازے سے اور وہ اس کو چھوٹے، تو تب مجھے پتہ چلا نہیں یہ تو بڑی ہے، اب اس کو پھر کپڑے اس کے سیے بھی، اس کی قمیض لمبی کی. تو یعنی ہمیں بظاہر لگتا نہیں ہے کہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے. لیکن حضرت مریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ قانون رکھا، یعنی ان کو بڑھایا اچھے طریقے سے، یعنی وہ دن بدن بڑی ہو رہی تھیں، دن بدن بڑی ہو رہی تھیں. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام دینے تھے، بیٹا دینا تھا ان کو، عیسیٰ جنہوں نے نبی ہونا تھا، اور آگے ایک قوم کی، ایک امت کی انہوں نے رہنمائی کرنی تھی، ان کی تربیت کرنی تھی. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور بڑھایا اس کو بڑھانا اچھے طریقے سے. وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور کفیل بنایا اس کا، مریم کا، زکریا علیہ السلام کو. اب والد تو ان کے فوت ہو چکے تھے، اب بیٹی ہے اور اس کو بیت المقدس میں یعنی مسجد میں چھوڑنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اب محرم ہی کوئی نہیں. اب ان کی کون پرورش کرے گا، کون اس کا خیال رکھے گا؟ ماں تو ہر وقت مسجد میں ساتھ نہیں بیٹھ سکتی. تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو ان کا کفیل بنا دیا. اب زکریا علیہ السلام شروع میں بتایا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، خالو تھے. تو جب اب فیصلہ ہوا کہ بھئی کون ان کی کفالت کرے، جب وہ بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی وہاں لے کر جب گئیں، وہ ہیکل قدس میں لے کے جب گئیں، تو اب ہر بندہ جو تھا قبیلے کا، یعنی ایک سعادت تھی نا کہ اللہ کے لیے اس بچے کو وقف کر رہے ہیں. اب جیسے مدارس میں بچے ہوتے ہیں، اب وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اب اس لیے تو لوگ مدارس میں دیتے ہیں، اب اپنے صدقات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ بھئی مدرسے میں زیادہ سے زیادہ دیا جائے. تو کیونکہ وہاں پہ اللہ کے مہمان رہ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں. تو اب کیا ہوا کہ ہر کسی کی یہ چاہت تھی کہ بھئی مریم کی کفالت میرے ذمہ آ جائے تاکہ یہ مجھے ثواب ملے. لیکن قرآن نکلا حضرت زکریا کے نام، اور ظاہر ہے کہ نکالنے والے کون تھے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہ ان کے خالو تھے. تو کیا ہوا کہ انہوں نے بیت المقدس میں ایک کمرہ بنا دیا حضرت مریم علیہ السلام کے لیے. صبح وہ چلی جاتی وہاں اور سارا دن اللہ کی عبادت کرتی، اور رات کو وہ اس کو اپنے گھر لے آتے. اب گھر میں کون تھی؟ خالہ تھی. تو فرمایا کہ خالہ بمنزلہ ماں کے ہوتی ہے. اب ماسی، اب خالہ تو اب یعنی عربی کا لفظ ہے نا، تو ماسی ہم لوگوں کے زبان میں ماسی کہتے ہیں، ماں سی یعنی ماں جیسی. اگرچہ وہ معاملہ بعض اوقات الٹ بھی ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن فعال نکلا. کلما، جب کبھی، دخلا، زکریا علیہ السلام داخل ہوتے، علیہا، مریم علیہ السلام کے پاس، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، تو وجد عندہا رزقا، تو وہ ان کے پاس رزق پاتے، یعنی مختلف طرح کے پھل، کھانے پینے کی چیزیں تو وہ پاتے. تو وہ فرماتے کہ بھئی جب محراب جو ہے نا، اب محراب ہماری مسجدوں کے، ہم لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بھئی اس طرح کا محراب ہوگا. تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی محراب نہیں تھا مسجد کا، یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور سے محراب شروع ہوا تھا بننا. تو بہرحال ان کے کمرہ، محراب سے مراد مریم علیہ السلام کا کمرہ جو بنایا گیا تھا کہ بھئی یہ یہاں بیٹھی رہیں، کیونکہ مسجد میں تو مرد بھی آتے ہیں تو یہ عبادت کیا کریں گی. تو جب ان کے پاس جاتے نا تو وہاں پر دیکھتے کہ پھل ہے نا، موسم سردی کا ہے اور پھل گرمیوں کے پڑے ہوئے ہیں، اور موسم جو ہے وہ گرمیوں کا ہے اور پھل سردیوں کے پڑے ہوئے ہیں، یعنی مکس ہر طرح کے موسم کے پھل ہوا کرتے. تو زکریا علیہ السلام حیران ہو جاتے اور پوچھتے کہ مریم یہ پھل تم نے کہاں سے لیے ہیں؟ تو وہ کہتی کہ ہوا عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بڑھئی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا کام کرتے تھے. تو ان کی یعنی تھوڑا سا اتنا چیزیں بناتے تھے لکڑی کی کہ جس سے ان کو ان کی اتنی آمدن ہو جائے کہ وہ اپنا دن گزار سکے، کیونکہ نبی تھے، انہوں نے نبوت کا کام کرنا ہوتا تھا. تو وہ کبھی پھر ایسا بھی ہوتا تھا کہ ان پہ فاقہ بھی آ جاتا تھا، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہم پڑھتے ہیں کہ فاقے والی زندگی، 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چولہا نہیں جلا کرتا تھا.
تو یعنی یہ ہر نبی پہ وقت آیا ہے، اور جو بھی دین کی طرف زیادہ شخص ہوتا ہے نا اس پہ یہ دور ضرور ہوتا ہے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا سوچ کے بولو، بہت بڑی بات کہہ رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، فرمایا سوچ کے بولو۔ پھر اس نے تیسری بار بھی کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اب یہی بات ہے کہ تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو پھر اب تیار ہو جاؤ، اب تمہاری طرف پریشانیاں اور مفلسی اور فاقے یعنی اس طرح کی آزمائشیں اب تمہاری طرف اتنی تیزی سے آئیں گی کہ سیلاب بھی اونچائی سے نیچے کی طرف اتنی تیزی سے نہیں آتا۔ یعنی اب مجھ سے محبت کرنے لگے ہو تو پھر اب ریڈی ہو جاؤ، اب اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے۔ ہم پہ کیوں تکلیفیں اور آزمائشیں آتی ہیں؟ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزما کے، خوشی میں تو ہر کوئی ہوتا ہے نا، خوشی میں تو ہر کوئی راضی بازی ہے جی۔ اب ذرا سی ڈانٹ پڑ گئی ہے تو اب پتہ چلے گا بھی بازی واقعی اچھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی۔ جو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اب پتہ چلے گا بھی اب اللہ سے کوئی شکوہ تو نہیں پیدا ہو رہا۔ بعض لوگ اللہ سے شکوہ کر دیتے ہیں، میرا ہی گھر نظر آیا ہے اللہ کو، میں ہی اللہ کو نظر آئی ہوں، میرے ہی اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ محبت کا دعویٰ تو کر دیا ہے تو اب تم تیار ہو جاؤ، اب تمہاری طرف پھر آزمائشیں پریشانیاں اس طرح آئیں گی کہ سیلاب بھی اتنی تیزی سے نیچے نہیں آتا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ قال یا مریم، مریم علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا، کہ قال یا مریم انا لکی ھذا، زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے مریم یہ کہاں سے آیا ہے تیرے لیے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا مریم علیہ السلام نے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب سیم یہی الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر آئے اور کہا کہ بیٹی بہت بھوک لگی ہوئی ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابا جان کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر چلے گئے، باہر نکل گئے تو تھوڑی دیر میں ایک عورت آئی، وہ 2 چھوٹی چھوٹی روٹیاں، پھلکا ٹائپ روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ تو حضرت فاطمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ابا جان آپ تشریف لائیں، کھانے کو آ گیا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو فرمایا کہ ابھی پہلے تو تم کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہے، تو اب یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے فاطمہ تم نے حضرت مریم والے الفاظ کہے ہیں کہ انہوں نے بھی حضرت زکریا کو یہی جواب دیا تھا ہوا من عند اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو اب جب انہوں نے یہ الفاظ بولے نا ہوا من عند اللہ، تو ان 2 روٹیوں اور ایک گوشت کے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھایا، حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دونوں بچے، بعض صحابہ نے بھی اس میں سے کھایا، یعنی اتنی اس میں برکت ہو گئی۔ تو اسی لیے یہ جو دعاؤں کا میں کہتی رہتی ہوں کہ آپ لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کریں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کام میں اس چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ اور اب ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ دے نہیں، رزق تو اللہ تعالیٰ ناپ کے تو نہیں دیتے نا، بغیر حساب کے آ رہا ہے، کھلا آ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے ہیں بغیر حساب کے دیتے ہیں۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، اب جب یہ بات مریم نے فرمائی نا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوا من عند اللہ، تو اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کے دل پہ چوٹ پڑی۔ اس وقت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی، 100 سال ان کی عمر تھی، بیوی ظاہر ہے کہ بوڑھی ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے تھے، اور بڑھاپے سے بھی ایک سٹیپ آگے ہی آپ چلے جائیں، تو اولاد نہیں تھی، بے اولاد تھے۔ تو جب انہوں نے یہ الفاظ سنے مریم سے کہ یہ اللہ کی طرف سے بے موسمی پھل مجھے ملتے ہیں، تو ان کے دل پہ ایسے ہوا نا، تو انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتے ہیں تو پھر مجھے آپ اولاد بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے، کوئی صحت تندرستی کی قید نہیں ہے۔ میں 100 سال کا ہو گیا ہوں، بوڑھا ہوں، بیوی میری بانجھ ہے، بوڑھی ہے، یعنی جب جوان تھی بیوی تب بھی بانجھ تھی، تو اب تو وہ بوڑھی ہی ہو گئی ہے۔ تو جب آپ مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو آپ بھی تو مجھے پھر اولاد دے سکتے ہیں، اگرچہ میں اب بہت زیادہ آگے آ چکا ہوں، میری
صحت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، فرمایا زکریا علیہ السلام نے، اے میرے رب حبلی مجھے عطا کیجئے من لدنک اپنی جناب سے، ذریۃ طیبہ پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء بے شک آپ دعا کو سننے والے ہیں۔ فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتے نے، آواز دی فرشتے نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ محراب میں یعنی اسی کمرے میں ابھی وہ کھڑے ہوئے تھے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے یحییٰ کی خوشخبری دیتے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے کلمے کی، وسیداً اور سردار ہوگا، وحصوراً اور اپنی خواہشات پہ قابو پانے والا ہوگا، ونبیاً اور نبی ہوگا، من الصالحین نیکوکاروں میں سے۔ تو اب فرشتے نے فوراً اللہ کے ہاں ان کی دعا قبول ہو گئی۔ جب دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے تو پلک چپکنے کی بھی دیر نہیں لگتی، فوراً دعا قبول ہو گئی، اور فرشتہ آ گیا خوشخبری دے دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یحییٰ کی خوشخبری دی ہے، اور وہ کیا ہوں گے؟ سردار ہوں گے، اپنی قوم کے سردار ہوں گے، نبی ہوں گے، حصوراً اپنی خواہشات پر کنٹرول والے ہوں گے، اگرچہ صحت مند تندرست مرد ہوں گے لیکن اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتے ہوں گے، یعنی وہ شادی نہیں کریں گے۔ تو اب کیا ہوا؟ قال ربی انا یکون لی غلام، اب دعا تو کر رہے ہیں لیکن وہ جیسے یقین نہیں ہوتا نا، تو فرمایا قال ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب کیسے ہو سکتی ہے، میں کیسے ہو سکتا ہے میرے لیے بیٹا، وقد بلغنی الکبر، اور تحقیق مجھے پہنچ چکا ہے بڑھاپا، وامراتی عاقر، اور بیوی میری بانجھ ہے، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اسباب کو نہیں دیکھتے، پھر اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی دے دیتے ہیں، بغیر صحت تندرستی کے اولاد بھی دے دیتے ہیں، بغیر موسم کے پھل بھی دے دیتے ہیں۔ قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام اگرچہ نبی ہیں لیکن ہیں تو بشر نا، انسان ہیں، تو انسان ہونے کے ناطے اب یقین بھی نہیں آ رہا کہ بھئی اتنی جلدی بھی قبولیت ہو سکتی ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اب بیوی تو بانجھ ہے، یعنی جب جوان ہوتی ہے عورت بچہ پیدا کرنے کے قابل تو اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بھئی اب یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں جیسا مرتبہ عطا کرنا ہے، تو بیوی تو میری بوڑھی ہے، بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں، تو کوئی نشانی تو ہو نا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ اب مجھے آپ نے بیٹا دینا ہے؟ تو فرمایا قال آیتک اللہ تکلم الناس، تیری نشانی یہ ہے کہ تو نہیں کلام کر سکے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام، 3 دن، الا رمزا، مگر اشارے سے، میں تمہاری زبان سے گویائی کی قوت لے لوں گا، تم بات نہیں کر سکو گے لیکن اشاروں سے اپنی بات سمجھا سکو گے، 3 دن تم بات نہیں کر سکو گے، گونگے ہو جاؤ گے، اشاروں سے بات کر سکو گے، اور 3 دن تم نے کرنا کہ یہ جب 3 دن اس طرح کے تمہارے اوپر گزرے کہ تم بول نہیں سکتے ہو، تو تم سمجھ جانا کہ اب تمہاری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو گئی ہے۔ وَاذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا، اپنے رب کا بہت زیادہ ذکر کرو، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اب یہاں سے دیکھو صبح اور شام کی تسبیحات کا ہمیں جواز مل رہا ہے کہ صبح کے ٹائم پہ بھی ہم نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، شام کو بھی ہم نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ 3 دن آپ کا بولنا بند ہو جائے گا، آپ بات کرنا چاہیں گے بھی تو آپ نہیں بول سکیں گے، یہ نشانی ہوگی کہ آپ کی بیوی اب پریگننٹ ہو گئی ہے، اور آپ نے ان 3 دنوں میں خوب اللہ کا ذکر کرنا ہے، خوب آپ نے تسبیحاں صبح شام کرنی ہے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتے نے اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے پاکیزہ کر لیا ہے اور تجھے تمام جہان والوں کی عورتوں پر چن لیا ہے، ان میں سے مخصوص کر لیا ہے۔ یا مریم مقنتی لربکی،
اے مریم اطاعت کرو اپنے رب کی، وسجدی اور سجدہ کرو، ورقعی اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ اب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت موجود نہیں تھے نا، جب حضرت مریم تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، آپ تو اس وقت نہیں تھے، لیکن میں آپ کو یہ غیب کی خبریں دے رہا ہوں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں ڈال رہے تھے کہ کون کفالت کرے گا مریم کی۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ اس وقت بھی ان کے پاس نہیں تھے کہ جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اب فرمایا کہ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے کہ جب مریم کی والدہ ان کو بیت المقدس میں لے کے آئیں، اور انہوں نے ہر کسی نے یہ اعزاز حاصل کرنے کی کوشش کی کہ مریم کو میں رکھوں گا، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، تو آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، تو ہم یہ غیب کی خبریں آپ کو دیتے ہیں۔ تو اس دور کے لحاظ سے یہ ہوا کرتا تھا کہ کلمے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا سرکنڈا کانا جس کو کہتے ہیں، پہلے ہم بھی اپنے بچپن میں، یعنی میں بھی کھیلی ہوئی ہوں، اس کو درمیان میں سے چیر دیتے تھے نا، تو وہ پتہ نہیں 4 شاید ہوتی تھی میرا خیال ہے، تو وہ ان کو لے کے اس طرح ہم کر کے نا یوں پھینکتے تھے نا، تو وہ اگر وہ وائٹ والی سائڈ اوپر آ گئی ہے یا وہ گولڈن والی سائڈ، ایسے کچھ ہوتا تھا، مجھے یاد تو نہیں ہے۔ تو بہرحال وہ اس طرح، یعنی ان کے پاس انہوں نے ایک تھیلا بنایا ہوا تھا، یعنی ان کے معاشرے میں یہ ہوتا ہوگا رواج، تو اس پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ بھئی یہ کرنا ہے نہیں کرنا، بہتر ہے نہیں بہتر، جیسے آج کل آپ یہ اکثر روڈوں پہ یہ طوطے والے بیٹھے ہوتے ہیں، طوطا لے کے، تو خط رکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں مختلف طرح کی باتیں اپنے پاس سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو لوگ ان کے پاس فال کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ طوطے کو سٹک پہ بٹھا کے خطوں کے اوپر چھوڑ دیتا ہے، وہ اس میں سے طوطا ایک لفافہ پکڑ لیتا ہے چونچ سے، اور وہ کھولتا ہے تو وہ بتاتا ہے بس بس تیری تو خیر ہی نہیں، چند دن رہ گئے ہیں تیری زندگی کے، تیرا صفایا ہو جائے گا، اور لوگ اس بات پہ یقین کر بیٹھتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کلمیں رکھی ہوئی تھیں، تو وہ اب انہوں کلمیں پھینکتے تھے کہ بھئی اب کلمیں ڈالتے ہیں کہ کس کے نام قرآن نکلتا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے نام قرآن نکل آیا، اور اس میں حکمت تھی، اللہ کی طرف سے ان کا انتخاب ہو چکا تھا۔ تو اب کیا ہوا، زکریا علیہ السلام چونکہ خالو تھے مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے، وہی بیسٹ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کا قرآن نکلوا